السلام علیکم جی. شیو نہیں کی ایسے ہی چلتے ہیں. کافی لوگ بڑے افسردہ ہیں، یوتھیوں میں سے بھی اور پٹواریوں میں سے بھی. اب اس کو دیکھنا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. یعنی کہ ایک وہ پلان جو کہ پی ڈی ایم نے پی ایم ایل این نے کیا ہوا تھا، اس کے اندر تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور ایک منزل تک پہنچے. پھر جو کچھ ہوتا ہے، مطلب یہ جو سب کچھ ہوا ہے، یعنی کہ ایک ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے رولنگ آتی ہے اور اسپیکر کی طرف سے رولنگ آ سکتی تھی. اس سے پہلے پی ڈی ایم جو سی تھی نا، اس کو یہ بار بار کہا گیا کہ آپ نے اسپیکر کے خلاف اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف پہلے لے کے آنا ہے، چیئرمین سینیٹ کے خلاف پہلے لے کے آنا ہے، اس کے بعد وزیر اعظم کی طرف جانا ہے. انہوں نے نہیں کیا. اب اس بات کو سمجھیں کیوں نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اور وہ یہ پتے کھولنا چاہتے تھے. وہ پتے کیوں کھولنا چاہتے تھے؟ یہ بات ہے اصل. کیا آپ بطور پاکستانی، بطور انسان یہ چاہتے ہیں کہ ایک نئے انتخابات ہوں اور ایک پھر ملی جلی حکومت آئے؟ یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو چون چون کا مربع آپ کو سامنے نظر آ رہا تھا کہ اپوزیشن مل جل کر پی ٹی آئی کی حکومت کو گرا دے اور اس کے بعد ایک حکومت بنے جو کہ مخلوط حکومت ہو، جس میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، جے یو آئی، دیگر پارٹیاں سارے مل کے جو انسانہ ذلیل ہوں؟ کیا یہ چاہتے تھے آپ یا نہیں چاہتے تھے؟ آپ چاہتے تھے کہ، یا ہر پاکستانی محب وطن پاکستانی وہ چاہتا تھا کہ ایک صاف شفاف انتخابات ہوں اور ہم اس کی طرف جائیں. تو پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این اس ترتیب کو لے کر چلی کہ اگر انفلوئنس کر رہے ہیں وہ جنہوں نے پہلے بھی کیا، وہ دوبارہ کر لیں. یعنی کہ وہ چاہیں گے کہ ایسی مخلوط حکومت بنائیں کہ ہم پھر تھوڑی سی مداخلت کریں اور اپنے بلیک میلنگ شروع کر دیں. تو وہ بات کو سمجھنے کی ہے کہ وہ پھر مداخلت ہوئی، وہی پاناما بینچ بنا، اسی طرح کی چال چلی گئی اور یہی معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھا گیا. اب اس کے بعد جو انسان ہے، یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ انفلوئنس باقی ہے. وہ جو نیوٹرل کی بات ہو رہی تھی نا، وہ ختم ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کیا پی ایم ایل این کو وہ جو کام کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے پی ایم ایل این، پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، کیا وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ان کا فرض بنتا تھا؟ تو وہ کام اس طرح سے نہیں کر رہے. میاں محمد نواز شریف کی خواہش نظر آتی ہے، لیکن ان کو سب سے پہلے جو معاملات ہیں وہ اپنے گھر کے دیکھنے پڑتے ہیں، تو وہ اس میں الجھے ہوئے ہیں، وہ نہیں نکل پا رہے. میں بڑے تکلیف کے ساتھ یہ کہوں گا کہ وہ رسپانسبل لوگ جو یہاں پہ رسپانس دیتے، کل کے دن کے اندر ایک اپوزیشن لیڈر کو ایز اے لیڈر رسپانس دینا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہوا. نیمینیٹ کرتا ہے ایک کو، الزام لگاتا غداریوں کے نام لے کر کہ یہ غدار ہیں اس ملک کے اور ان کی کوئی معافی نہیں ہے. عدالتوں سے ہمیں وہی توقع ہے جو پاناما بینچ سے تھی. یہ ایسے ہی کردار ادا کریں گے، نہیں کیے گئے. تو میں چھوٹا منہ بڑی بات نہیں نظر آئی اور وہی طریقہ کار سلو والا جس کی ضرورت نہیں ہے. ایک 5 سال تھے، ہم نے حمایت کی کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن کیا اب اس چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے ضرورت. تو پی ایم ایل این کا جو وہ ایک رویہ ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہوگا. دیر نہیں ہوئی، ٹائم ہے. 1 دن، 2 دن، 3 دن نام لے دینے کے بعد یا طے کر لینے کے بعد پھر نام لے کر بڑھنا ہوگا. دیکھیں، میں معذرت کے ساتھ، میرے اپنے خیال میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ کنٹرولڈ ہے یا کسی حد تک کنٹرولڈ ہے. لیکن پچھلے 1 مہینے کے اندر مجھے یہ بات ثابت ہوئی، میں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پی ٹی آئی کا بہت بڑا جو میڈیا ہے وہ واقعی میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے کنٹرول میں ہے، وہ نہیں ہے. انہوں نے کس طریقے سے جنرل فیض حمید کی پروموشن کے لیے تصویریں لگا کے سب کچھ کام کیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور کس طریقے سے جنرل باجوہ پر، آرمی چیف کے اوپر الزامات لگائے اور کیا کیا پوسٹ کی گئیں. غدار ہے، دشمن سے پہلے غدار کو دیکھو، کیا کیا، مطلب بالکل، اور کن پیجز سے، کن جگہوں سے سب سامنے ہیں. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ
یہ باقاعدہ ایک پریشر گروپ ہے، علیحدہ سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کر بھی ایک گروپ ہے، اور ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. وہ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں، جس کا ہم پردے میں تو ذکر کرتے رہے ہیں. تو اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ تخت یا تختے والی بات ہے. چند دن کے اندر، 2-3 دن کے اندر، 4 دن کے اندر یہ جو بینچ بنا ہے، یہ جو آرمی چیف اور چیف جسٹس اور ان کے جو ججز ہیں، یہ پورا پاناما بینچ ہے، پورا کا پورا پاناما بینچ ہے. اور انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب اگر یہ کوئی کہے کہ نہیں نہیں کوئی فوٹیجز نظر نہیں آ رہے، اسٹیبلشمنٹ پیچھے نہیں ہے، یہ جج جو سے ہیں نا یہ ایسے ہیں اور ان سے کوئی اچھے کی توقع کی جا سکتی ہے، تو پاسبل نہیں ہے. ایک بات جو ان کا کردار رہا ہے، اگر یہ اس وقت میں آ کے کوئی ایسا کام کرتے ہیں، کوئی راستہ نکالتے ہیں کہ دونوں سائڈیں خوش ہو جائیں، وہ سب سے زیادہ غلط ہے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پی ڈی ایم کو اور دیگر جو جماعتیں ہیں، جو پی ایم ایل این ہیں، ان کو ٹکا کے جو ان سے نا طے کرنا چاہیے کہ ہم نے کس راستے پر جانا ہے، اور یہ کنفیوژن دور کر دیں. کارکنان کو پیچھے لگانا یہ نہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے. جب 2018 کے اندر پی ایم ایل این کو اچھے طریقے سے دبا لیا گیا تھا نا، تو صرف ایک سوشل میڈیا لڑا تھا. اس کے پیچھے پیچھے جو گراؤنڈ پہ کارکن تھا وہ آیا تھا. کسی ایم پی اے یا ایم این اے کا نام لیں گے جس کی اتنی جرت ہو کہ وہ 2 لفظ بھی اپنے منہ سے نکال دے، کوئی نہیں تھا. بعد میں جب سانس ملا تو پھر تو یہ آ کے منہ پہ کہتے ہیں ہماری وجہ سے ایسا ہو گیا. او جاؤ نا، نام لو نا. وہاں پہ تو جنہوں نے یہ سیٹیں لینی ہوتی ہیں یا یہ اس طرح کے فرنٹ پہ کام کرتے ہیں، ان میں جرت نہیں ہوتی. اور اہل لوگوں کو جو انسانہ اور فائٹرز کو اب سامنے لے کے آنا ہوگا. ابھی تک کی جو کام ہے نا، دیکھیں دو طرح چیزیں نظر آ رہی ہیں. پی ایم ایل این کی کارکردگی، میں بڑی کراس پہ بات کر رہا ہوں، پی ایم ایل این کی کارکردگی بہت اچھی نظر آئی ہے پچھلے 5 سال تک کے لیے. لیکن آگے اگر ایسی ہوئی نا صورتحال، بہت خطرناک ہو جائے گی، بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گی. کیوں؟ کسی کے لیے نہیں، پی ایم ایل این کے اپنے لیے بہت خطرناک ہو جائے گی. بہت یہ جو آرگنائز کی گئی ہیں ٹیمیں پوری دنیا کے اندر، ایکسیلنٹ ٹیمیں جو ان سے ہیں نا، لیکن ان کو کیا ڈیوٹیز دی جائیں گی، ان کو کیا ذمہ داریاں دی جائیں گی، کیا ان کے ورکشاپس ہوں گی، کلاسز ہوں گی. اسی طریقے سے سب سے بڑی ذمہ داری ہے پاکستان کے اندر، کیا جو فائٹر ہیں ان کو آگے لایا جائے گا. تو یہ چیز ہمیں بالکل واضح کرے گی. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے، ہم فائٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں اپنی غلطی نظر آتی ہے وہاں پہ ہم دل کھول کر بات کر دیتے ہیں. ہاں مجھے یہ ضرور ہے کہ میں بعض ٹائم بہت زیادہ بات کر جاتا ہوں، تو اس کی میں احتیاط کروں گا. مایوسی ابھی تک نہیں ہے، لیکن 2-4 دن کے بعد اگر پی ایم ایل این اپنی رسپانسبلٹی نہیں لے گی، پی ڈی ایم اپنی رسپانسبلٹی نہیں لے گی، تو وہ نقصان اٹھائے گی جس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا. ہم نے 2017 میں خاموش رہ کر بہت بڑا نقصان اٹھایا، اس کا نتیجہ 2018 میں بھگتا. 18 سے اب یہ 2022 آ گیا. 4 سال بہت ہوتے ہیں، 5 سال تکلیف کے بہت ہوتے ہیں. اس پاکستان کی عوام کی نا ایسی تیسی پھیر دی گئی ہے. تو میں بس یہی اپیل کروں گا کہ کچھ ایسے کام کریں جو اہل لوگ ہیں نا ان کو آگے لے کے آئیں. اور اگر جو میں بہت سارے الفاظ جو ان سے نا دل سے روکے ہوں، بہت ساری میں باتیں کر سکتا ہوں، میں نام لے کے بات کر سکتا ہوں، بس میں اتنی ہی بات کرتا ہوں، نہ اہل اور نہ لائق کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک بہت بڑی بات کی ہے میاں شہباز شریف صاحب نے، میں ان کی بات سے 100% متفق ہوں. بیگرز کانٹ بی چوزر. یہ بالکل ایسی مثال ہوتی ہے کہ کوئی بھکاری آ کے یہ کہتا ہے اللہ کے نام پہ مجھے روٹی دے دو، میں پیٹ بھر لوں، مجھے بھوک لگی ہے. وہ نہیں کہتا مجھے بریانی چاہیے، مجھے پلاؤ چاہیے، مجھے قورمہ چاہیے، مجھے پائے چاہیے، کچھ بھی نہیں کہتا. مجھے شوارما چاہیے نہیں، سنیکس چاہیے نہیں. وہ یہ کہتا ہے میں مر رہا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. اور شہباز شریف صاحب یہ آپ بھی یاد رکھیں، بیگرز کین ناٹ بی چوزر.
اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ حافظ جی.